اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مرتهن ما لم يعقب وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں بھی اور آپ آج یہاں پر محمد مکی اور ان کے خاندان کے 4 بچوں کے عقیقے کی دعوت میں شریک ہوئے ہیں۔ کچھ تاخیر ہو گئی کیونکہ تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر دن میں کیا میں نے، الحمدللہ اللہ نے عافیت سے پہنچا دیا۔ ان کی محبت ہے، اللہ نے یہاں پہنچنے میں آسانی فرمائی۔ اولاد بڑی عظیم الشان نعمت ہے جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی ہے۔ ہر نبی نے اولاد مانگی ہے، اللہ ربی حب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک بکری ذبح فرمائی اور آپ نے اما عائشہ سے مدینہ شریف میں، مدینہ شریف کا قصہ ہے، یہ تاکید فرمائی کہ مدینہ شریف میں خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کو بھی اس میں سے گوشت بھیجنا ہدیے کے طور پر۔ تو ہماری اماں نے ایک بات عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ کہ خدیجہ جب آپ کے نکاح میں آئی تو وہ عمر رسیدہ تھی اور پھر ان کو دنیا سے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، لیکن آپ اب بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ میں تمام ان دوستوں کو اس میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں جن کی اولادیں ہیں اور وہ پھر بیویوں کی ناقدریاں کرتے ہیں کہ اب یہ اولاد والی ہو گئی ہے، اب اس میں دم خم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ آج کل مردوں کو مرض زیادہ ہے عورتوں سے، اس لیے میں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں تنبیہ کرتا ہوں، یہ عالمی سطح پر یہ بات ہے، عورتوں کی بڑی شکایات اس میں ہے۔ تو کہا کہ آپ اب بھی یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جیسی کتنی خادمائیں آپ کے حرم میں رکھی ہوئی ہیں، آپ اب بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں جو بوڑھی بھی تھی اور فوت ہوئے کو زمانہ ہو گیا، اب بھی آپ کہتے ہیں ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجے۔ اب یہ الفاظ پیغمبر صاحب کو سننے والے ہیں، فرمایا ہاں میں خدیجہ کو یاد کرتا ہوں، کیوں ان لی منہا ولدن، کیونکہ میری اولاد خدیجہ میں سے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کسان جو ہوتا ہے وہ جس زمین سے اس کی کھیتی زیادہ ہوتی ہے، بتاؤ اس کی قدر کرتا ہے یا نہیں؟ زمین کو ماں سے مثال دی ہے، زمین کی مثال بیوی بھی ایک زمین ہوتی ہے جس سے انسانوں کی فصل ملتی ہے اور زمین سے ہمیں دوسری فصلیں ملتی ہیں، وہ اس کی قدر کرتا ہے، کیونکہ یہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہی آپ کے نام کو زندہ رکھے۔ آج میں اور آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں، اپنے ماں باپ کے تذکرے، ہمارے ماں باپ کے، دادے کے، نانے کے تذکرے میرے اور آپ کی وجہ سے ہیں۔ کتابوں میں تو کسی نے جا کر نہیں پڑھنا فلاں کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا پوتا ہے، فلانے کا نواسا ہے، فلانی اس کی نانی تھی، فلانا اس کا دادا تھا۔ اگر اولاد ہی نہیں ہے تو کس کا تذکرہ ہوگا؟ اسے کہتے ہیں شاگرد اور اولاد ایک بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ شاگرد بھی اپنے استادوں کو یاد رکھتے ہیں، اولادیں اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی بد نصیب ہو جو اپنے بڑوں کو بھول جائے، ورنہ دنیا میں جہاں بھی جائے گا فوراً میں تعارف کرے، میرا ابا فلاں ہے، ملتان میں رہتا ہے، فلانے محلے میں ہمارے ابا یہ کام کرتے ہیں، وہ لندن میں ملے گا، امریکہ میں ملے گا، کینیڈا، سعودیہ، جہاں بھی ہمیں لوگ ملتے ہیں اپنے ماں باپ کا فوراً تعارف پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بڑوں کے تذکرے ہماری وجہ سے اور ہمارے تذکرے ہماری اولادوں کی وجہ سے۔ ہم اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں،
ہمارے آنے والے ربنا حب لنا، اس لیے ایمان والوں کی جو علامات ہیں ان میں وہ یہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے بھی ہماری اولادوں سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ ہمارے مطلب کیا ہے، میری بیوی بھی نیک بن جائے، میری اولاد بھی نیک بن جائے، میں بھی نیک بن جاؤں، بلکہ نیکوں کا امام بن جاؤں۔ جس نے بزرگوں نے لکھا ہے، علماء کرام نے، اس دعا کا نماز کے بعد اگر اہتمام کرے تو گھر والوں کی اور بچوں کی خود ہی اللہ اصلاح فرما دیتے ہیں، کیونکہ خدا سے آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق اولاد کے دیے ہیں، فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں تکبیر کہو، تاکہ سب سے پہلے دنیا میں اگر وہ نام سنے تو اللہ کا نام سنے۔ پھر فرمایا کہ اس کو کھجور چبا کر کوئی نیک آدمی، مرد ہو خاتون ہو، وہ اس کو گھٹی دے۔ اس کے بعد 7ویں دن اس کا سر مڑائے اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرے اور سر کے اوپر زعفران لگائے۔ اگر بچے کی طبیعت اچھی اور لڑکا ہے تو ختنہ بھی 7ویں دن کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر ڈاکٹر رائے دے تو اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، اور 7ویں دن اس کا اچھا سا نام رکھے، خوبصورت نام رکھے۔ خوبصورت نام کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی بھی اچھا ہو اور اس کی نسبت بھی اچھی ہو، کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی پیغمبر سے اس کی نسبت ہو۔ نام کا عجیب و غریب اثر ہے، یہ میں اپنی تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ بہت سے بچوں کے نام رکھے گئے، آج کل ہم ایسی رکھ دیتے ہیں کہ یہ یونیک نام، ہمیں کہتے ہیں یہ یونیک نام ہو۔ میں نے کہا بھی یونیک نام تو ہو ہی نہیں، یونیک کا مطلب ہے کسی اور کا نہ ہو، اور ہم تو یہ دیکھیں گے پہلے کسی بزرگ کا، کسی نیک آدمی کا ہو تو یونیک کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، ان کا نام تھا صعب۔ صعب کا عربی زبان میں معنی آتا ہے بہت مشقت والا، صعب۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا نام سہل رکھ لو، یعنی آسان۔ انہوں نے کہا جی میرے دادے نے رکھا تھا، نانے نے، تو میں چاہتا ہوں نہ بدلوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ تو ان کا پوتا کہتا ہے کاش کہ ہمارے ابا کا نام بدلا جاتا، دادے کا نام بدلا جاتا، کیونکہ پوری قوم میں ڈنڈے سوٹے ہی چلتے ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کیونکہ سب کی طبیعت سخت ہے، اگر نام بدل لیتے تو سب کی طبیعتیں نرم پڑ جاتی۔ اور فرمایا کہ عقیقہ کرے، یہ عقیقے کی بڑی عجیب اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ مرتہن رہتا ہے، مرتہن کے 2 معنی لکھے، کہ دنیا کے اندر بھی اس بچے کی صلاحیتیں نہیں کھلتی جب تک عقیقہ نہ کیا جائے، اور جب کہ عقیقہ کرنے پر قادر ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی قادر ہی نہیں ہے، تو جس طرح ایک آدمی قادر نہیں ہے تو اس کو قربانی بھی معاف ہے، اس کو زکوٰۃ بھی معاف ہے، حج بھی معاف ہے، وہ عقیقہ بھی اس میں شامل، لیکن کر سکتا ہے، لیکن عقیقہ نہیں کرتے، اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ مرتہن، اس بچے کی صلاحیتیں جو اللہ نے اس میں رکھی ہیں، اس نے بڑے ہو کر کوئی کام کا انسان بننا تھا، وہ کھلتی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی اگر وہ بچہ نیک ہوگا، بخش جائے گا، تو اپنے والدین کی سفارش سے اس کو روک دیا جائے گا جب تک کہ دربار سے اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا والد نے جان بوجھ کر اس کا عقیقہ نہیں کیا۔ اب ایسا آپ اس اندازہ عقیقے کا لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ نے فرمایا کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا، ورنہ اگر کم پیسے ہیں تو 1 بکرا بھی کر سکتا ہے لڑکی کی طرف سے۔ تو پہلا آج یہ جو فنکشن ہے ماشاءاللہ، اور یہ جو ہماری یہاں دعوت ہے، تقریب ہے، یہ عقیقے کی تقریب ہے، اور بہت یعنی یہ 2 دعوتیں بڑی عجیب ہیں، میں بڑی اہتمام سے شریک ہوتے ہیں کہ ولیمے کی وہ بھی سنت ہے، اور ایک عقیقے کی۔ باقی بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، ہم مشکل سے ہی ان میں جب سفر کرتے ہیں، لیکن یہ 2 دعوتیں مسنون دعوتیں ہیں۔ یہ جو کھانا ہے اس میں نور ہے، کیونکہ یہ سنت کھانا ہے، میں اور آپ جو کھائیں گے روز، میں اور آپ روزانہ کھاتے ہیں، لیکن یہ سنت ہے، اور جو رسول اللہ کی نسبت سے ہوگا تو اس میں کیوں نہیں نور ہوگا بتائیے؟ سنت کا نور کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے ولیمے میں نور ہوتا ہے۔ اور اس دعوت میں کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہمیں، اس لیے میں ان پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ماشاءاللہ اس کے اہتمام کیا۔ ماشاءاللہ کتنے بڑے دوستوں کی کتنی بڑی تعداد اور مرد و خواتین کی بلائی ہے، اور یہ ہمارے لیے دوسروں کے لیے بھی مشر الہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت نصیب فرمائے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب هب لي من الصالحين. یا اللہ یا اللہ اس عقیقے کی دعوت کو قبول فرما. جن 4 بچوں کا یا اللہ عقیقہ ہے یا اللہ اس عقیقے کی برکت سے یا اللہ ان کو کامیاب انسان فرما، ان کو کامیاب انسان فرما. یا اللہ جتنے بھی دوست ماں بہنیں اس مبارک عمل میں اور اس مبارک دعوت میں آئے ہیں سب کے آنے کو قبول فرما، میزبانوں کی میزبانی قبول فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. یا اللہ جو بھی اولاد ان کو نیک سال اولاد عطا فرما، اپنے خزانوں سے نیک سال اولاد عطا فرما. اور یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما، اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما. یا اللہ ان اولادوں کو ہمارے یا اللہ ہمارے کام میں اور ہمارا جان نشین بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا ان کو دست بازو فرما دنیا میں. یا اللہ ہمارے بعد ان کو ہمارے نام کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ہر عمل میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ میرا آنا سب کے آنے کو قبول فرما. اللہم انا نسألک الخیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان ملک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.